کی اور اقرار کرو رسول اللہ کی اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی علامت بتا دی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی مومن ہے۔ حضور تاجدار کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا لما جئت بہ، اور ایک احادیث مبارکہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کے اور میرے سونے آقا نے ارشاد فرمایا تم لوگوں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کے، ساری کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو، مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں حدیثیں ایک خبرداری کے ساتھ، ایک تنبیہ کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے، جس کے اندر اللہ کی محبوب نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم تبعا لما جئت بہ، اس وقت لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک میری شریعت کے مطابق تمہاری طبیعت نہ ہو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی شریعت کو اپنی طبیعت کا غلام بنا دیا۔ جو ہے ارکان اسلام ہیں، جن میں آسانی ہو وہ ہم ادا کر لیتے ہیں، اور جن میں تھوڑی سی تکلیف پیدا ہو، مشکل پیدا ہو تو اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ مسجدیں ہماری ویران رہی ہیں، محلے میں تقریباً 500 کا گھر ہوتا ہے، محلے میں اتنے سارے گھر ہوتے ہیں، تو مسجد میں 5 نمازی بھی کوئی نہیں آتے۔ اور آپ کے اور میرے سونے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے نا، آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، فکریہ بات۔ کیا کتاب ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پر معراج النبی سے شروع کریں گے، پورا مہینہ معراج النبی۔ حضرات گرامی، نمازیوں کی صفیں نہیں ہوتی، لیکن اگر اسی طرح کوئی فنکشن ہو جائے تو صفیں بھر جاتی ہیں۔ ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے میری مانی، اور وہ شخص دوزخ میں جائے گا جس نے میری نہیں مانی۔ اب حضور کی کون کون مان رہا ہے اور حضور کی کون کون نہیں مان رہا، یہ آئینہ ہمارے سامنے ہے۔ آئینہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر چہرے کا عکس اسی کا دکھائی دیتا ہے کہ جس کا آگے جسم ہوتا ہے، عکس بھی اسی کا دکھائی دیتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ آپ کے اور میرے سونے آقا نے فرمایا وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے میری مانی، ایک فطری بات ہے، اور فرمایا وہ شخص دوزخ میں جائے گا کہ جس نے میری نہیں مانی۔ اب آئینہ آپ کے سامنے ہے، دیکھتے جائیں ہم کیا اللہ کی مان رہے ہیں، یہ ہمارے حکمران ہیں یہ اللہ کی مان رہے ہیں، یہ ہمارے بازاروں میں جو دودھ کی دکانیں لگائے بیٹھے ہیں اور دودھ کے اندر پانی مکس کر رہے ہیں، یہ کیا اللہ کی مان رہے ہیں؟ جو کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں بتائیے وہ اللہ کی مان رہے ہیں؟ بڑے بڑے ہمارے افسر حرام خور ہو گئے ہیں، رشوت کے عادی ہو چکے ہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، بتائیے یہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہے کہ جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ مجرم ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور یاد رکھیے حضرات گرامی، حضرت بیدائی اور ایک اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے بہت ہی صوفی بزرگ گزرے ہیں،
اللہ کے ولی نیک بزرگ ہوتے ہیں. آپ کی والدہ نے فرمایا اے بتایو ایسا کرو ہانڈی ہم نے گھر میں پکانی ہے یا ہانڈی پکانی ہے کہیں سے آگ لے آؤ, کہیں سے آگ لے آؤ, ہانڈی پکانی ہے گھر میں. تو حضرت بتایو نکلے آگ کی تلاش میں, کافی دیر کے بعد تشریف لائے. تو ماں نے پوچھا اے بتایو آگ لے آئے ہو؟ آگ لے آیا. حضرت بتایو نے عرض کیا ماں میں تو دوزخ تک گیا تھا, مجھے آگ نہیں ملی, مجھے آگ نہیں ملی. اللہ کے ولی کی پہنچ ذرا دیکھیے, یہ تو اللہ کے ولی کی پہنچ ہے, بتائیے اللہ کے نبی کی پہنچ کا کیا ہوگا. سبحان اللہ. ماں میں دوزخ تک گیا تھا لیکن مجھے وہاں سے بھی آگ نہیں ملی. حضرت بتایو کی ماں نے کہا مجھے دوزخ سے بھی آگ نہیں ملی, دوزخ سے بھی آگ نہیں ملی. بتایو عرض کرتے جی اماں نہیں ملی. آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا وہاں تو آگ ملتی ہے. انہوں نے کہا میں گیا تھا اس مقام پر جسے دوزخ کہتے ہیں. جب وہاں پر میں پہنچا نا, آگے جو گیٹ کیپر بیٹھے تھے, دربان کھڑے تھے, ان سے میں نے کہا بھائی مجھے آگ چاہیے, ہم نے گھر میں ہانڈی پکانی ہے. تو آگے دربان نے کہا اے بتایو یہاں پر آگ نہیں ملتی, ہر آنے والا اپنی آگ خود اپنے ساتھ لاتا ہے. ہر آنے والا اپنی آگ خود اپنے ساتھ لاتا ہے. کچھ ہمارے عمل ایسے ہیں, ہم گالیاں دیتے ہیں, ہم غیبت کرتے ہیں, ہم تنزیہ مزاح کرتے ہیں. کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جس سے قبر کے سانپ بنتے ہیں, جس سے قبر کی بچھو بنتے ہیں, جس سے قبر کا عذاب بنتا ہے, جس سے جہنم کی آگ جلتی ہے. اے بتایو یہاں پر آگ نہیں ملتی, ہر آنے والا شخص اپنی عمل کے ذریعے اپنی آگ خود لاتا ہے. اگر نیک عمل ہوگا تو وہ جنت کے باغات لے کر جاتا ہے, اور اگر بد عمل ہوگا تو وہ دوزخ کی آگ لے کے جاتا ہے. تو اماں جان میں تو وہاں تک پہنچا تھا, دوزخ تک پہنچا تھا, لیکن مجھے وہاں سے آگ نہیں ملی, مجھے وہاں سے آگ نہیں ملی. اسی طرح ایک بزرگ بیٹھا تھا جہاں پر لیاقت قاضی ہے نا ہمارا, یہ جہاں پر غازی ممتاز حسین قاضی صاحب کا جنازہ ہوا تھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں گیا تو ایک بزرگ بیٹھا تھا. کیا بس میں نے کہا کہ کتنی باتیں کرتے ہیں, اگلا جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہم معراج مصطفیٰ پہ گیا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا فقیر بیٹھا تھا, ادھر ادھر سے بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی ہیں اور بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں. اپنی بیویوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے فرنٹ سیٹ پر, ان کے ساتھ پر نہ دوپٹہ ہے, نہ کوئی اسلامی جو ہے تہذیب کا کوئی زیور نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا وہ فقیر نہ رو رہا تھا, ان کو دیکھ کر کیا کر رہا تھا, دیکھ کر اس کو دیکھتا تھا, روتا تھا. جب گاڑیاں گزرتی ان کو دیکھتا تھا, روتا تھا. علماء صاحب کہتے ہیں میں اس فقیر کے قریب ہوا, میں نے کہا خیر تو ہے, دنیا میں کے اندر اتنی روشنائی ہے, ہر بندہ خوش ہے, لیکن فقیر صاحب خیر تو تیرا مسئلہ کیا ہے, لوگ خوش ہیں تو رو رہا ہے. اس فقیر نے کہا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں علامہ صاحب, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جس کی یہ مجرم ہے, جس کے یہ مجرم ہے, آج وہ معافی دینا چاہتا ہے, یہ مجرم معافی مانگ نہیں رہے. علامہ صاحب کہتے ہیں ادھر ادھر سے اذانیں ہو رہی تھی, کسی کو نہ نماز کا ہوش, نہ دین کا ہوش, نہ اسلام کا ہوش, نہ کلمے کی لاج, کسی کو پرواہ نہیں, ہر کوئی دنیا میں مست تھا. اس نے کہا دیکھ اے عالم, یہ دیکھ, اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ رب العزت انہیں بخشنا چاہتا ہے, لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے. وہی عالم کہتے ہیں چند روز میں رہا وہاں پر, تو میں نے اسی جاٹر باغ کے ساتھ ہی قبرستان میں اس کو دوبارہ روتے ہوئے دیکھا, اسی فقیر کو. وہ کہتے ہیں پھر میں قریب ہوا, میں نے کہا یار بتاؤ کیا وجہ ہے, کیوں رو رہے, کل بھی روتے تھے, کل چوراہے پر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھتے تھے, روتے تھے, آج قبرستان میں آ کر یہاں بھی رو رہے ہو, وجہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا علامہ صاحب اب مسئلہ یہ ہے, اب جو نیچے پہنچ چکے ہیں, کیا بولیے, جو نیچے پہنچ چکے ہیں, قبر میں جا پہنچے ہیں, مردے کی حالت میں جا پہنچے ہیں, آج وہ معافی مانگ رہے ہیں, وہ معافی دے نہیں رہا ہے. آج وہ معافی مانگ رہے ہیں, لیکن وہ معافی دینے والا خالق ہے, وہ معافی دے نہیں رہا. تو جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے, ارے حسر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے.
حضرات گرامی اس دنیا کے اندر جاگ جائے. حضور نے فرمایا نا الدنیا دار العمل والآخرۃ دار الجزاء. لوگوں یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بولیے جزا کا گھر ہے. میں اسی حدیث کو مکمل کرتا ہوں. آقا نے فرمایا جس نے میری بولیے مانی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے انکار کیا میری نہیں مانی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں, جس کی بیٹی ہو ہماری بیٹی ہے. حضور نے کیا بتایا مسلمان کا بھائی ہے, جو مسلمان کی بہن ہوگی وہ ہماری بہن ہوگی. ہماری بہنوں کا عالم یہ ہے کہ وہ نہ سر پر دوپٹہ پہنتی ہیں. شوہر کے لیے جس کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ اس کے سامنے سج کے جاؤ, اس کے سامنے تو سجنا نہیں. اب بازار جا رہی ہے تو وہ سرخیاں لگا رہی ہیں, پاؤڈر لگا رہی ہیں, وہ سجاوٹ کر رہی ہیں. بھئی کس کے لیے؟ جس کے لیے سجنا تھا تو اس کے لیے گھر میں تو سجی نہیں ہے, غیروں کو دکھانے کے لیے. تو مسلمان کی اگر بیٹی ہوگی تو ایسا نہ کرتی. یہ کیا ہے؟ سارا آؤٹ آف کنٹری کا جو ڈیزائن ہے وہ ہمارے اندر آ چکا ہے. اچھا میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں, کیا عورت مسجد میں آ کر اذان دے سکتی ہے؟ بولیے, سارے بولو ذرا. مسجد میں آ کر عورت اذان دے سکتی ہے؟ کوئی اس میں کوئی جو ہے حرج ہے, شرعی مسئلہ ہے یا کوئی حرج ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت کیا نہیں دی؟ نہیں دی. بولو نا, نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ بولو نا, کیوں نہیں دی؟ آئے گی اللہ اکبر کہے گی, اذان کے لیے بلائے گی نا, کیا کرے گی؟ اذان کے لیے بلائے گی, نماز کے لیے بلائے گی بھی, آؤ آؤ حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. وہ پروردگار ایسا ہے, کوئی دنیا کا بندہ بلواتا ہے, ہو سکتا ہے وہ تمہیں باندھ دے, آگے وہ کہتا ہے رب ذوالجلال کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آیا بچھڑے ہوئے انسان, دور رہنے والے انسان, حی علی الصلاۃ, تو نماز پڑھ, حی علی الفلاح, پھر فلاح کی ضمانت میں رب تجھے دینا. سبحان اللہ. میں تجھے چھوڑنا چاہتا ہوں, تو جہنم سے آزادی کی تجھے پروانہ دینا چاہتا ہوں. مسجد میں آئے گی نا, اذان دے گی, عبادت کا کام ہے, نیک کام ہے. لوگوں کو نماز کی طرف بلانا کوئی برائی تو نہیں, نیکی کا کام ہے. لیکن شریعت نے اس کو یہ اجازت نہیں دی. شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی. کیوں؟ کہ عورت کے صرف جسم کا پردہ نہیں, اس کی آواز کا بھی ایک پردہ ہے. عورت کی جسم کا پردہ صرف نہیں, عورت کی آواز کا بھی ایک پردہ ہے. شریعت نے کہا کہ ہمیں ایسی عبادت قبول نہیں کہ جس میں عورت کا پردہ جاتا رہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے, ابھی شادی کو 10 دن باقی رہتے ہیں ابھی شادی کو, اور ہماری آج جو بیٹی ہیں, بہنیں ہیں, وہ پہلے جو ہے ڈھول کی تھمکی کی ناچ رہی ہیں, گا رہی ہیں, لوگ سن رہے ہیں ان کی آواز. اور اسی طرح مجھے بتائیے, جس طرح ہم مرد نماز پڑھتے ہیں, عورت اس طرح نماز پڑھ سکتی ہے؟ جب ہم مرد ہاتھ کو اٹھاتے ہیں نا, اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں, ایسے نا کانوں کے لو تک لگاتے ہیں. لیکن شریعت نے عورت کی یہ حکم نہیں دیا, عورت یہاں تک آ چکا ہے, بس اشارہ کریں. کیوں؟ کہ مرد کی کونیاں اور عورت کی کونیاں اور. اللہ کہتا ہے اے مصطفیٰ کی امتی, کیا میں نے تجھے اپنے مصلی پر بے پردہ ہونا گوارا نہیں کیا, تو بازاروں میں جے کر بے کام کر, مجھے میری غیرت کو کام سے گوارا. آقا نے فرمایا لوگوں, جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری نہ مانی وہ دوزخ میں جائے گا. اب یہ تو آپ کے سامنے سارا کچھ پڑا ہے, آپ اندازہ کر لیں کہ کون کون اللہ کی مان رہا ہے اور کون اللہ کی نہیں مان. تو رات گرامی پچھلے جمعہ پر بغیر مجھے ایک بزرگ میرے, انہوں نے کہا آخر میں ایسا ایک بات آپ نے کرنی ہے. وہ بات یہ ہے کہ دعا جب مانگے نا تو کیا کریں؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے, چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے, تو اس کے 2 طریقے, حدیث کی روشنی, حدیث کی روشنی میں 2 طریقے ہیں, وہ بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں. 2 طریقے یہ ہیں, حضور نے فرمایا جب بھی دعا مانگو نا, جب بھی دعا مانگو تو شروع میں بھی دعا کے میری ذات پر درود پڑھ لیا, سبحان اللہ, اور اس کے آخر میں بھی میری ذات پہ درود پڑھ لیا. فرمایا جو دعا مانگے, مصلی نماز پڑھنے والا دعا مانگے اللہ سے, تو اس کو چاہیے شروع میں بھی درود پڑھے میری ذات, آخر میں بھی میری ذات پر درود پڑھ لے. یا رسول اللہ اگر ہم درود نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا تمہاری دعا معلق رہے گی,
زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اگر قبولیت دعا چاہتے ہو تو میری ذات پر درود پڑھ لیا، سبحان اللہ میری ذات پر درود پڑھ لیا کرو۔ اور دوسرا طریقہ جو میرے اور چھوٹے سونے مصطفیٰ نے بتایا ہے، حضور نے فرمایا اگر دعا چاہتے ہو قبول ہو جائے تو پھر جب دعا مانگو تو رونے کی حالت بنا لیا کرو۔ سبحان اللہ اسے بھی اونچا بولو، چپتے تالے کھولنا سیکھو، چپتے تالے کھولنا سیکھو، جسے یار کی کھولنا سیکھو، سبحان قربان نہ کرو، یہ زبان تو چلو آپ سبحان اللہ سنیے حضرات گرامی، اور آقا نے فرمایا جب دعا مانگا کرو نا تھوڑا سا رو لیا اللہ کے حضور، رو لیا کرو، جب کہ تو بندہ ہے وہ تیرا معبود ہے، کوئی عام بارگاہ میں نہیں بیٹھا۔ دیکھیں نا جب ہم نماز پڑھتے ہیں عام حالت میں ہوتے ہیں نا، عام حالت میں جس طرح بھی ہاتھ کریں، لیکن جب ہم نماز میں آتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے، ادب سے آنا پڑتا ہے، پہلے ہاتھ کو جوڑو، پھر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، نگاہوں کو نیچے رکھو، سجدے کی جگہ پر ایک فوکس کر کے رکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیوں کہ اب تو ابھی اتنی طبیعت میں نہیں کھڑا، مصطفیٰ کی شریعت میں آ چکا ہے۔ سبحان اللہ دعا مانگو، حضور نے فرمایا تو گر گرا کر دعا مانگو، کیا اپنے آپ کو جو ہے غرور میں رکھ کے نہ مانگو، عاجزی سے مانگو، انکساری سے مانگو، رو دھو کر دعا مانگو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو رونا نہ آئے دوران دعا تو وہ کیا کرے؟ آقا نے فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والی شکل بنا لے، کیا کرے؟ رونے والی شکل بنا لے۔ اور آخر میں مارل نتیجہ بتا دوں حضرات گرامی، یہ آنکھوں میں سے جو آنسو روا ہوتے ہیں نا خوف خدا کی بدولت، یہ اللہ کو ساجدین کے سجدوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ بندہ ساری زندگی سجدے کرے، رکوع کرے، تسبیحات کرے، حج کرے، صدقہ خیرات کرے، سب کچھ کرے، لیکن اس کو اللہ کے ہونے حضور رونے کا انداز نہ آئے تو وہ یہ سمجھے اس نے کچھ بھی نہیں کمایا، اللہ کچھ بھی نہیں کمایا۔ رب کہتا ہے بندے مجھے ساجدین کا سجدہ اتنا قبول نہیں، اتنا پیارا نہیں، رکوع کرنے والوں کے رکوع اتنے پیارے نہیں، تسبیحات کرنے والی جو ہے وہ زبان اتنی پیاری نہیں کہ جتنا پیارے جو میری خوف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ جب بھی دعا مانگی حضور نے فرمایا گڑ گڑا کر دعا مانگی، کیا مانگے؟ گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا صحیح معنی میں مانگنے کی توفیق دے۔ اور خاص ایک وقت ہوتا ہے جمعہ والے دن جب خطبے ہو جاتے ہیں نا، پہلے خطبے کے بعد جب امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں اللہ اکبر 11 12 مرتبہ جتنا بھی ہوتا ہے، تو اس میں اختلاف ہے، 11 بار پڑھو، 12 بار پڑھو، 17 بار پڑھو، وہ جتنا بھی ہوگا۔ سنیے بس ایک خاص نقطہ بتا دوں، جب بھی امام صاحب پہلا خطبہ دے دیں نا اذان کے بعد، جمعے کا پہلا خطبہ دے دیں، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تسبیحات پڑھنے میں، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، بس دل میں جو ارادہ کرو گے رب اس کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ ارادہ کرو گے، نیت باندھ لو گے بھائی تعالیٰ مجھے یہ قرآن پریشانی ہے، سبحان اللہ اللہ رب العزت محبوب کے صدقے سے اس پر بھی کرم بھی کرے گا۔ یہ حدیث کو آقا نے بتائی ہے کہ دوران خطبہ جو دعا مانگو ان کو قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مبین سبحان پتہ نہیں